الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یہ سورۃ المائدہ کی آیات روشن ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے یہ کہنے پر کہ ہم نے مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول تھے. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، حالانکہ انہوں نے نہ تو انہیں قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا، لیکن ان کے لیے صورت شدید بنا دی گئی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جو اس بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں وہ شک میں پڑ گئے ہیں. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں اس بارے میں سوائے توہمات کی پیروی کے یقینی علم حاصل نہیں. وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، انہوں نے یقیناً عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ انہیں اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر عیسیٰ پر اس کی موت سے پہلے ایمان لائے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہی گزارنے والے ہوں گے. یہ سورہ المائدہ سے 3 آیات بینات ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. اللہ رب العالمین نے 2 ٹوک انداز میں ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھایا جا سکا سولی دی جا سکتی. پھر ہوا کیا تو سامنے مجید نے کہا کہ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ایک صورت تشبیہ ان کے لیے بنا دی گئی. اور اب جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھی یقینی علم نہیں ہے. سب کے سب توہمات اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں.
یقینی اور حتمی اور قطعی علم وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ قرآن مجید میں اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے سینہ اقدس پر نازل فرما دیا ہے۔ اس نے کہا قدر یقینا، بالیقین حضرت عیسیٰ علیہ السلام توقف نہ کر سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور اللہ رب العالمین غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ ہمارا آج کا عنوان یہ والی آیت ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا مِنَ النَّبِيِّينَ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کر لیں گے، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلند کر دیا گیا اور اب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کی شان کا عالم یہ ہوگا کہ اہل کتاب جتنے ہیں وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کر لیں گے، اور دین مبین دین اسلام کو عالمگیر غلبہ وہ اللہ رب العالمین نصیب فرما دے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا رسول مسیح علیہ السلام یہ ہمیشہ سے امت کا عقیدہ رہا، اور اس کی وجہ یہ کہ قرآن مجید نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ آقا کریم رحمت عالم مجسم علیہ السلام نے درجنوں احادیث طیبات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ زمین پر تشریف آوری کا ذکر فرمایا، آپ کی علامات بیان فرمائیں، آپ کی نشانیاں بیان فرمائیں، آپ تشریف لائیں گے تو کیا کارہائے نمایاں کا انجام دیں گے ان کا ذکر فرمایا، آپ کس قوم کی قیادت فرمائیں گے، آپ کے ساتھ اس قوم کے کیا حالات واقعات ہوں گے، آپ کا انتقال کب ہوگا اور آپ کی تدفین کب ہوگی، ان ساری باتوں کی تفصیل آقا کریم رحمت عالم علیہ السلام حضور خاتم النبیین نے تفصیل کے ساتھ اس لیے ارشاد فرما دی کہ تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنیادی تشریف آوری کو بنیاد بنا کر کوئی عقیدہ ختم نبوت میں داغ نہ ڈال سکے، اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کسی قسم کا شبہ اور شک پیدا نہ کیا جا سکے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے تحریروں میں پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر وہ اتفاق کرتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال ایک حوالہ پڑھنے لگا ہوں کہ مرزا صاحب لکھا کہ باتوں کے اس عمل سے اس دنیا میں کسی کو انکار نہیں کہ احادیث میں مسیح موعود یعنی وہ مسیح جن کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے کہ کھلی پیشگوئی موجود ہے، بلکہ تقریباً تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کی روح سے ضرور ایک شخص آنے والا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور یہ پیشین گوئی بخاری مسلم ترمذی وغیرہ کتب حدیث میں اس کثرت سے پائی جاتی ہے، جو کہ ایک منصف مزاج کی تسلی کے لیے کافی ہے، اور یہ ضرورت اس قدر مشترک پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ ایک مسیح موعود آنے والا ہے۔ لیکن اس کے بعد اپنی نبوت کے ایک گنجائش پیدا کرنے کے لیے میں کل اس پر تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں، ہم اس پر سبق پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں واقع نزول کا کسی کے اجرائے نبوت اور دعوی نبوت سے براہ راست تک ان کو تعلق نہیں ہے، لیکن اب ایام ہے
سافٹ بنا دیتی ہے. اور یہ عقل کی اجاریاں ہیں اور یہ کتنا بازیاں ہیں اور یہ کتنا پردازیاں ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو بنیاد بنا کر اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو ہمیں اس بات کو بالکل سمجھنا ضروری ہے کہ ایک جگہ اب چلتے چلتے جس وقت نبوت کا دعویٰ کیا تو دلیل بھی وما ذالک علاقہ نبینا خاتم الانبیاء. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارت ہے کہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ عبارت میں جو نظریہ پیش کیا جا رہا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے. اور ہم تو اتنے بولے والے ہیں کہ اگر عربی میں کوئی گالی ملے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. تو اس لیے میں نے آج کیا کہ اس کو سمجھیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جب ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں تو اس میں ذرہ شک نہیں کہ جس شخص نے نزول مسیح پر ایمان رکھا جو بنی اسرائیل کے نبی سے اس نے خاتم الانبیاء کا انکار کیا. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے جس کا ہم نے کل پڑھا ہے کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. اور اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو پھر حضور خاتم النبیین نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ کہ نبوت تو جاری ہے تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اور اگر کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اس حال میں کہ وہ نبی نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک نبی کو مقام اور منصب نبوت سے معذور تسلیم کیا جائے گا. اس پر کل اس سوال کا جواب دے بھی چکے ہیں. اس سوال کا ہم پڑھ بھی چکے ہیں. میں صرف ہم آگے بڑھتے ہوئے کہوں آج صرف اور صرف جس ایک بات پر توجہ دینا چاہتا ہوں وہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس کی نشانیاں کیا ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کثرت سے اس بات کا ذکر کیا ہے. اس میں بہت ساری احادیث طیبات ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ جتنی زیادہ تلاوت کی جا سکیں, جتنی زیادہ پڑھی جا سکیں, جتنی زیادہ سمجھی جا سکیں اتنی سمجھ سکیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے. والذی نفسی بیدہ قسم اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. لا یشکن ان ينزل فیکم ابن مریم حکما عادلا اندری تم میں ابن مریم اتریں گے جو کہ حق میں عادل بن کر اتریں گے. فیکسر الصلیب تو وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے. ویقتل الخنزیر اور خنزیر کو قتل کر دیں گے. ویضع الجزیہ یہاں تک کہ جزیہ موقوف کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد اور مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی لوگ اتنے خوشحال ہو جائیں گے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی بھی صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا. اس قدر زیادہ خوشحالی آ جائے گی. حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا. پاک علیہ السلام فرمایا کہ حال لوگوں کی روحانیت کا اور تعلق باللہ کا یہ ہو جائے گا کہ صرف ایک سجدہ حتی تکون السجدۃ الواحدۃ صرف ایک سجدہ وہ لوگوں کو محبوب محسوس ہوگا. دنیا میں جو ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بڑھ کر لوگوں کے نزدیک محبوب ترین چیز ایک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہوتا ہے. السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا. ثم يقول ابو هريره ان شئتم من اهل الكتاب الا من النبي قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ تمہارا دل جائے تو یہ ساری آیت پر سورہ النساء کی آیت نمبر 59 ہے جس کا ابھی ہم نے حوالہ خطبے میں بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اس آیت کو پڑھ لو کہ قرآن مجید نے کہا کہ کوئی اہل کتاب میں سے ایسا باقی نہیں بچے گا جو حضرت عیسیٰ کے انتقال سے پہلے ان کا ایمان قبول نہ کر لیں. اسی بات کو
ایک ہی بات کو ایک اور بتاتا ہوں کہ لا تقوم الساعة، تو قیامت نہیں آ سکتی، قیامت نہیں آ سکتی، لا تقوم الساعة، قیامت نہیں آئے گی، حتیٰ ينزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ تم میں دوبارہ ہوتا ہے، روز ان کا نظور، قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی، حضرت عیسیٰ جب تک نہیں آئیں گے اور وہ حاکم عادل بن کر آئیں گے، تو شریف کو توڑ ڈالیں گے۔ شریف کو توڑ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والے ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور مسلمان جو ہے توحید پر اللہ وحدہ لا شریک ماننے والے وہ غالب آ جائیں گے۔ وہ ایک اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت اس دنیا میں ایک عنوان پر آگے نہ بڑھنا، لیکن آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میرا بگ پارٹی جو ہے وہ جس قدر زیادہ بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ تنظیم کی اہمیت وہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس فرمایا کہ وہ یقین اللہ وہ تعالیٰ یکبر الفاقہ مال بہت ہو جائے گا، کوئی قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ایک اور جگہ پر مسلم شریف میں آقا کریم محمد آنند ارشاد فرمایا کہ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری کہتے ہیں کہ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علینا کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، جلوہ بھر ہوئے، ایک طرح ہم حضور طلوع ہوئے ہم پر ہر وقت نمازاں کروں جبکہ ہم ذکر کر رہے تھے، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، ہم اس بات کا ذکر کر رہے تھے۔ نبی پاک نے پوچھا کہاں قضا کروں کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ اور ہم نے کہا رسول صاحب ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا انہا لن تقوم کہ قیامت ہرگز نہ آئے گی حتی ترون قبلھا 10 آیات، یہاں تک کہ تم 10 نشانیاں دیکھ نہ لو، جب تک 10 نشانیاں نہ دیکھ لو قیامت نہیں آئے گی۔ پھر میرے پاک علیہ السلام نے ان 10 نشانیوں کا ذکر کیا۔ اب میں الدخان ایک نشانی تو یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دھواں ہوگا، پھر کہا کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ دجال قیامت سے پہلے دجال ہوگا، اور طاقت الارض ہوگا، وطلوع الشمس من مغربها یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ونزول عیسی ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم وہ تشریف لائیں گے، ویاجوج و ماجوج یاجوج ماجوج وہ ثلاثۃ خسوف اور 3 جگہ پر زمین کا دھنسنا، خاصۃ بالمشرق اور زمین کا مشرق کی طرف دھس جانا، وخاصۃ بالمغرب اور زمین کا مغرب میں دھس جانا، وخاصۃ بجزیرۃ العرب اور زمین کا جزیرۃ العرب میں دھس جانا، وآخر ذلک نار اور آخری نشانی وہ آگ ہوگی، تخرج من الیمن جو یمن سے نکلے گی، تخرج الناس الی محشرهم جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک دے گی اور محشر کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ جب تک یہ 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے قیامت نہیں آئے گی۔ ان 10 نشانیوں میں ایک نشانی کہا کہ جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آ جاتے، جب تک دجال نہیں آ جاتا اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لاتے، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں تشریف لائیں گے، کس حال میں تشریف لائیں گے؟ آقا کریم رحمت عالم علیہ السلام نے اس موضوع کو بھی تشنا نہیں رہنے دیا، بلکہ اس پر بھی ارشاد فرمایا کہ ابن ماجہ کی یہ حدیث شریف کہ آقا کریم نے فرمایا کہ بعث اللہ عیسی ابن مریم کہ جب اللہ بھیجے گا حضرت عیسیٰ ابن مریم کو فینزل ان المنارۃ البیضاء یہاں تک کہ وہ اتریں گے سفید مینارات سے شرق دمشق، یہ جو دمشق کا مشرقی علاقہ ہوگا اس سفید مینار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ کس حال میں ہوگا؟ خدا کا بینہ محروبتین یہاں تک کہ 2 سخت رنگ کے کپڑے حضرت عیسیٰ نے زیب سے تن کیے ہوں گے، جو لباس ہوگا وہ لباس بھی بتایا کہ وہ سخت رنگ کا ہوگا۔ وَأَحْيَنْ كَفَّيْهِ عَلَىٰ أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ آپ اپنے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر آپ نے رکھے ہوں گے۔ اِذَا
جب آپ اپنا سر اٹھائیں گے تو اس سے پسینے کے قطرے گریں گے، اور جب آپ سر اوپر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح موتیوں کی طرح لؤلؤ کی طرح قطرے وہ گریں گے، ولا یحل لکافر یجد ریح نفسہ الا مات، اور جس کافر تک بھی آپ کی خوشبو پہنچے گی اس کا زندہ رہنا ممکن نہ ہوگا۔ اور اور آپ کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک نظر پہنچتی ہے۔ ہمارے نگاہ تک عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو جائے گی، اور بیان تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاند کی تلاش میں نکلیں گے، حتیٰ یدرکہ عند باب لطف، یہاں تک کہ حضرت باب لطف کے پاس اسے جا پائیں گے، فیقتلوا، اور پھر آپ دجال کو قتل کریں۔ ابن ماجہ سے یہاں بھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، کہاں پر آئیں گے وہ جگہ بتائیں، کس لباس میں آئیں گے وہ لباس بتائیں، کس کیفیت میں اتریں گے وہ کیفیت بتائیں، اور آپ کے خوشبو کا ذکر کریں، آپ کے سر مبارک سے گرنے والے قطروں کا ذکر کر دیا، اس کی تشبیہ اور مثال دے کر بیان کر دیا، یہ بتا دیا کہ سفید مینارہ سے اتریں گے، یہ بتا دیا کہ دمشق کے مشرق کی طرف سے اتریں گے، اور یہ بتا دیا کہ آپ جو ہے وہ جس وقت اتریں گے تو وہ کیا کیفیت ہوگی۔ اب اس میں تھوڑا سا اور آگے بڑھ تو کہا کہ دجال جس وقت ہوگا سیاسی حالات بھی اور نظری حالات کی منظر کشی بھی آقا کریم نے فرما دی، منظر کشی بھی آقا کریم عالم علیہ السلام نے ارشاد فرما دی۔ اگلی حدیث شریف پڑھنے سے پہلے اگرچہ ہم اس بات پر کل تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ نبی بھی ہوں گے، لیکن اس نبوت کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کو نبوت آقا کریم عالم علیہ السلام سے پہلے آپ کی دنیا میں دے سکو گے، نبی پاک علیہ السلام سے پہلے آپ دنیا میں تشریف لائے، اور جتنے انبیاء تشریف لائے نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آخری کے ساتھ ان سب کا ٹوٹل کر دیا گیا، ان سب کو جمع کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد کوئی نبوت میں نیا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہوگا کہ جس نبی نے آنا تھا وہ حضور سے پہلے آ گیا ہے، اب حضور کے بعد کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ اس پر میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ مرزا قادیانی نے لکھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آنے کو مانتا ہے اور اس کو خاتم النبیین نہیں مانتا، اور جو اس کو خاتم النبیین مانتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے نبی کیسے مان سکتا ہے؟ اس پر ایک منطقی دلیل اور دے کر آگے بڑھیں۔ اگر ایک شخص کے دل پر 5 بیٹے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں، اب 5واں بیٹا وہ آخری بیٹا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی چھٹا بیٹا ہے، اس کے بعد اس کی کوئی اور اولاد ہی نہیں ہوئی، 5واں بیٹا اس کا آخری بیٹا ہے۔ اب 5ویں بیٹے کے ہوتے ہوئے کیا یہ ضروری ہے کہ کوئی کہے کہ 5واں بیٹے کے ہوتے ہوئے باقی پہلے 4 بیٹوں کا مر جانا ضروری ہے، تب وہ آخری بیٹا کہلائے گا؟ جب ہم کہیں گے کہ یہ آخری بیٹا ہے، یہ 5واں اور آخری ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اس کے بعد کوئی اور بیٹا نہیں، اس کے بعد جب ہم کہیں گے کہ یہ آخری اولاد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب یہ کہیں گے کہ آخری اولاد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جتنے بچے پہلے پیدا ہونے سے وہ ہو گئے، اب یہ آخری ہے، اس کے بعد اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہی خاتم النبیین کا معنی ہے
کہ جتنے نبی آنے تھے وہ آ گئے ہیں۔ اب اس چیز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد کوئی اور واپس اگر دنیا میں تشریف لائے تو جیسے آخری بیٹے کہ دنیا میں ہوتے ہوئے یا دنیا سے چلے جانے کے بعد باقی 4 بیٹے تو رہیں گے، اگر 5واں بیٹا وہ چلا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ پہلے 4 ہوں کا بڑا فون دینا بھی اس لیے ضروری ہوگا کہ 5واں جو بیٹا ہے وہ آخری بیٹا کا، اور وہ آخری کا تو اس لیے اگر اس کا وہ دنیا سے چلا گیا تو باقی 4 کے لیے بھی اب زندہ رہنے کا کوئی جواب باقی نہیں بچے گا۔ اب ایک بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ بات ہماری دلیل نہیں ہے، یہ بات تو اصل میں بنیادی طور پر خود ان کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی نے لکھا کہ میں خاتم الاولاد ہوں، میں اپنے والدین کی خاتم الاولاد ہوں۔ جس کو خاتم الاولاد کا تو اس کا یہ مطلب تو نہ ہوا کہ مرزا کے جیتے ہی باقی سارے اس کے بھائی اور جو اس کے والدین کی اولاد تھی وہ مار دی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے خاتم النبیین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں 63 کے حوالے سے جو بات سمجھانی ہے وہ صرف یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت حضور سے پہلے ہوئی، اور جس وقت جو پہلے آ گیا اگر وہ دوبارہ بھی آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں ملے گی، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر پچھلے انبیاء کو واپس آ جائے تو وہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہوگا۔ چلیں کس بات کو آپ آگے مسلم شریف میں اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، اے معلوم ہے کہ تمہارا کیا مقام ہوگا، کیا کیف انتم، تم کتنے خوش ہو گئے، تمہارا کیا مقام ہوگا، کتنی خوشی ہوگی، خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ کیف انتم اذا نزل ابن مریم، جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تمہارے درمیان، وامامکم منکم، لیکن وہ امام نہیں ہوں گے بلکہ امام تم ہی میں سے ہوگا، امام تم ہی میں سے ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت۔ اس بات کو اور آگے بڑھائیں، اس بات کو اور آگے بڑھائیں تو آپ اس بات کی اہمیت کو محسوس کریں گے۔ مسلم شریف سے نبی پاک نے فرمایا من امتی یقاتلون بالحق الظاہر الی یوم القیامہ، کہ امت میں سے ایک جماعت حق کے قائم کرنے کے لیے جنگ لڑتی رہے گی، کامیاب جنگ قیامت تک لڑتی رہے گی۔ قال وینظر عیسی ابن مریم فیقول امیرکم، اور حضرت جابر جان کہتے ہیں مبارک کلمات کے بعد آپ فرمائیں کہ آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے وہ تشریف لائیں گے تو مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کرے گا فیقول امیرکم تعال صلی لنا، مسلمان کا امیر کہے گا کہ آپ آگے آئیں، نماز پڑھائیں ہیں، آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ فیقول، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے لا نہیں، ان بعضکم علی بعض وراء تکرمۃ اللہ هذه الامہ، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ اس وقت میں امامت نہیں کروں گا، تم میں سے بعض تک امیر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت امامت سے انکار فرما دیں گے اس فضیلت و بزرگی کی بنا پر جو اللہ نے اس امت کو عطا فرما دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ حدیث شریف ہے، اس میں اور وضاحت آپ کو ملے گی، اس میں اور وضاحت ملے گی۔ حضرت ام شریف بنت ابی عقر کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ فأین العرب یومئذ، کہ وہ جس وقت دجال اور یہ فتنہ اور یہ سب کچھ ہوگا تو عرب اس دن کدھر ہوں گے۔ حضرت ام شریف کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ جس وقت یہ دجال آئے گا، یہ فتنہ دفاع ہو جائے گا اور آپ طرح افراتفری مچی ہوگی، تو فأین العرب یومئذ، اور پھر عرب کے لوگ کہاں پر ہوں گے، عرب کہاں پر ہوں گے۔ قال آقا کریم میں ہوں یومئذ مریض، یہ وہ وقت ہوگا جب عرب تھوڑے رہ جائیں گے، تھوڑے ہوں گے، عرب جو ہیں وہ تھوڑے ہوں گے، رجل بیت المقدس، اور جو عرب
کی بھی اکثریت بیت المقدس میں ہوگی. عرب تھوڑے ہوں گے اور جو ہوں گے ان کی اکثریت بھی بیت المقدس میں ہوگی. وَإِمَامُ رَجُلٌ صَالِحٌ اور ان کا امام ایک صالح مرد ہوگا. صالح مرد ہوگا یعنی حضرت امام مہدی. وَإِنَّمَا امام الروم وَقَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي فِيهِمُ الصُّبْحَ. ابھی تک میں نے جتنی آیت پڑھی اس میں یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور جب آئیں گے تو سلیب توڑ دیں گے, جب آئیں گے تو خنزیر کو قتل کر دیں گے, جب تشریف لائیں گے تو زرد کپڑوں میں تشریف لائیں گے, جب آئیں گے تو آپ سفید مینارے کے پان کو تشریف لائیں گے, جب تشریف لائیں گے تو آپ دمشق کے مشرقی علاقے سے تشریف لائیں گے, جب تشریف لائیں گے تو آپ کے سر مبارک سے پسینے کے قطرے پانی کے قطرے گرتے ہوں گے, جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کو خوشبو دور دور تک پہنچتی ہوگی, جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کی خوشبو جن کافر تک پہنچے گی. کافر کے لیے زندہ رہنا وہ ممکن نہیں رہے گا, لیکن ایک بات رہ گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس وقت کس نماز پر تشریف لائیں گے, کس وقت کس نماز پر تشریف لائیں گے. وہ عشاء کی نماز ہوگی, وہ عشاء کا وقت ہوگا, اور رات کا وقت ہوگا, اور دوپہر کا وقت ہوگا, اور صبح کا وقت ہوگا, پاکستان کا وقت ہوگا. یہ بھی کہا کہ جس وقت تشریف لائیں گے وہ نماز کا وقت ہوگا. نماز کے وقت پر ہوں گے, کس نماز پر تشریف لائیں گے. یہ ابن ماجہ سے ابن ماجہ سے اس ہمیشہ میں اس کی وضاحت آ گئی. سمے کے صحابہ کریم محمد عالم علیہ السلام نے کہ ایک دور ہوگا جب عرب قریب ہوں گے اور عربوں کی اکثریت بیت المقدس بھی ہوگی, اور جو مسلمان ہوں گے اور ان کے درمیان ان کا امام مہدی وہ پہلے سے موجود ہوگا, اور جس میں امام مہدی موجود ہوں گے اور صبح کی نماز کا وقت ہوگا, صبح فجر کی نماز کا وقت ہوگا. ایک نظر عالم کی طرف نماز مسجد اور صبح کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نازل ہوں گے, وہ اتریں گے. جو امام ہوگا امام مہدی وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر پیچھے ہٹیں گے, پیچھے ہوں گے. لیتقدم عیسیٰ یصلی بالناس, حضرت امام مہدی پیچھے ہوں گے کہ تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں. فَيَدَعُ عِيسَىٰ يَدَعُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ امام مہدی کے کندھوں پر رکھیں گے, کندھوں پر رکھ کے کہیں گے تم تقدم فصلی, کہ آپ آگے ہوں آپ نماز پڑھیں. حضرت عیسیٰ امام مہدی سے کہیں گے تقدم, آپ آگے ہوں فصلی اور نماز پڑھیں. فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيمَتْ, کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو نماز کی اقامت بھی کہیں جا چکی ہوگی. کتنی تفصیل بتا دی, اقامت بھی کہیں جا چکی ہوگی. تو حضرت امام مہدی پیچھے ہٹیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ نہیں آپ آگے ہوں, آپ نماز پڑھائیں, اس لیے کہ آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے, آپ سے پہلے سب سے جو اقامت کہی گئی ہے. اور یہ سن بھی امام ہو تو امام مہدی انہیں نماز پڑھائیں گے. جس وقت نماز پڑھ کر مکمل ہو جائے گی قال عیسیٰ علیہ السلام یفتح الباب, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ دروازہ کھولو, فیفتح, تو دروازہ کھول دیا جائے گا. ووراءہ الدجال, تو اس دروازے کے دوسری طرف دجال ہوگا. معه 70,000 یہودی, اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے. كلهم مرتد محل وسائل, فإذا نظر إليه الدجال بابا كما يزور منه في الماء. یہ نماز کے تمام یہودی جو ہے وہ مسلح نہیں ہوں گے, لیکن جس پر دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو حضور نے فرمایا وہ ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے. وَيَنْبَغِي بُخَارِنَا وَيَقُولُ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ بِهَا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تیرے لیے میری ایک ضرب کافی ہے, ایک ضرب کافی ہے, تو اس سے بچ نہیں سکتا. فَيُدْرِكُ إِنَّ بَابِ اللَّذِّ الشَّرْقِ, یہ باب لفظ کے شر کی جانب سے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے, فَيَقْتُلُوا, اور اسے قتل کر دیں گے. فَيَهْدِمُ اللَّهُ الْيَهُودَ, اور اس طرح اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست سے بخش دے دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, سجدہ ختم نبوت.
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف آوری کا ذکر ہے. آقا رحمت علیہ السلام نے کوئی سوال ایسا چھوڑا ہی نہیں ہے جو ذہنوں میں پیدا ہو اس کا جواب مصطفیٰ کریم نے دے نہ دیا. ایسا سوال چھوڑا ہی نہیں. اب میں نے علاج ہے حاکم کی المستدرک سے ایک حدیث شریف کا حوالہ قائم کر دوں اور اس سے تاکہ آپ مزید اس سنت کو سمجھ سکیں، ہم سب سمجھ سکیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دجال طویل حدیث شریف پر کا کچھ حصہ پڑھنے لگا ہوں. اذن اللہ مناد من السحر، صبح کے وقت، صبح کا وقت ہوگا کہ ایک ندا کرنے والا وہ ندا کرے گا، آواز لگائے گا، وہ آواز دے گا. ایک منافق ایک آواز دینے والا، ایک بندہ آواز دے گا، وہ کہے گا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتاکم الغوث، اتاکم الغوث، تمہارے غوث آ گئے ہیں. اتاکم الغوث. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں ہے تو اسے بہرحال حدیث شریف کا مطالعہ کرنا چاہیے. حدیث شریف کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس پر اور کیا کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے، یہ نبی پاک کے الفاظ ہیں، یہ آقا رحمت علیہ السلام کی زبان نور سے نکلے ہوئے ہیں، روشن لفظ ہیں. تو میں کہتا ہوں ایک ندا دینے والا وہ ندا کرے گا، آواز دے گا کہ تمہارے مددگار آ گئے ہیں، آپ تمہاری مدد کرنے والے غوث آ گئے ہیں، غوث تمہارا مددگار. ضمن بات عرض کروں کہ غوث مصدر ہے، غوث مصدر ہے. اللہ رب العالمین کے لیے لفظ غوث کا اطلاق کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جس وقت آپ مدد دیں گے تو اس میں فاعل بھی موجود ہے، اس میں مفعول بھی موجود ہے. تو اس لیے رب العالمین کو کہنا ہو تو مغیث کہیں، مغیث کہیں. رب العالمین کے لیے مغیث کا لفظ اور جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے، غوث کا نہیں ہو سکتا. غوث کا اگر استعمال کرنا تو مخلوق کے لیے ہو سکتا ہے، خالق کے لیے نہیں ہو سکتا. یا ایک آواز دینے والا آواز دے گا، ندا کرنے والا ندا کرے گا. یا تمہارے پاس تمہارے غوث آ گئے، لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے ان هذا لقول رجل شبعان وينظر عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام عند صلاه الفجر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا اعلان ہوگا. ويقول له امام الناس تقدم یا روح اللہ وصل بنا. لوگ کہیں گے کہ اے روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب آپ آگے ہو، آپ نماز پڑھائیں. یا روح اللہ، یا روح اللہ، آپ آگے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں. ويقول انكم معشر هذه الامه امراء بعضكم على بعض فقدم انت فصلنا ويتقدم ويصلي بها فان ترك اخر عيسى صلوات الله عليه حرزته نحو الدجال فاذا رآه ذاب كما يقول الرسول فتقع حربة البين تنزل فيه فيقتل ثم ينهزم اصحاب فليس شيء يومئذ يؤخذ منه احدا حتى ان الحجر يقول يا مؤمن هذا قاتل فقتل. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، باقی سارا مفہوم وہی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. آخری بات میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ کافروں کے لیے کوئی جگہ بھی پناہ نہیں رہے گی. عالمگیر غلط ہے اسلام کی بات. یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کافروں کے لیے کوئی چھپنے کی جگہ رات نہیں بچے گی، کوئی پناہ گاہ نہیں بچے گی. میں کہ یہاں تک کہ اگر کوئی کافر کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بھی مومن کو کہے گا کہ اے مومن میرے پیچھے ایک کافر چھپا ہوا ہے، اس کو مار. وہ پتھر بھی بول کر کہے گا. آج کی سائنٹیفک ایج میں یہ تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ جب یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ قریب وقت آنے والا ہے کہ آپ پودوں سے بھی باتیں کر سکیں گے اور سمجھ سکیں گے. آج کی سائنٹیفک کیس میں جس پر جانوروں پر اتنی ریسرچ کر دی گئی ہے کہ ان کی بولیاں اور ان کے
आपस की जो कम्युनिकेशन चाहे उस पर भी बहुत सारा रिसर्च हुआ कर दिया गया है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कैसे वो कॉलोनीज बनाते हैं, कैसे वो तकसीम इख्तियार करते हैं, कैसे उनकी आबादियाँ होती हैं और आबादियों में कैसा मुनज़्ज़म निज़ाम होता है। ये तो अभी जिस वक्त विज्ञान आएगा, आका करीम रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो वक्त ऐसा भी होगा, वो वक्त ऐसा भी होगा कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को ऐसी पता नसीब फरमा देगा कि फिर उसके बाद कोई काफिर वो जमीन पर की जगह न बच पाएगा न छुप पाएगा, न छुप सकेगा न बच सकेगा। ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की इतनी बातें कर सकते। अब अगर कोई शब्द कादियान से उठे और कहे कि मैं ही मसीह हूँ, मैं ही मसीह हूँ, और वो कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम तो उनका इंतकाल हो गया और अब वो नहीं आएंगे, मैं आ गया हूँ, और जब मैं आ गया हूँ तो एक बड़ा सादा तो सवाल तो ये खुतबा को समझना चाहिए कि जो अल्लाह के प्यारे हबीब ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो निशानियां बयान की हैं वो उसमें एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी एक निशानी भी नहीं है, एक भी। जब एक भी नहीं है तो फिर ये उसके बावजूद ये दावा करना कि मैं वही मसीह हूँ और उसी की वो मसीह तो नहीं आएंगे, मैं उनकी मिस्र नजर आ गया हूँ, और मिस्र के लिए भी कोई एक जैसी बात उन जैसी हो, कोई एक बात तो उनसे मुनासिर और उन जैसी हो। हदीस तय्यबात रहमत अलैहिस्सलाम ने जितनी निशानियां बयान की, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरकी इलाके में आएंगे। अगर कोई शख्स कादियान को अब दमिश्क का अगर वो कहा कि ये मशरकी इलाका है, मशरकी किनारा है, फिर यहाँ के सफेद मीनार से आप तशरीफ लाएंगे। अब सफेद मीनार से तशरीफ लाएंगे, वैसे ये दिलचस्पी मज़हका खेल बात है। पहले पर मैं आगे तो कहता हूँ कि मिर्जा तो मर गया, बाद में उसकी औलाद ने मीनार बनाया वहाँ पर बादशाह में, और सफेद मीनार बनाकर ऐसा कि चला मीनार पे चढ़ते ताकि जो हुजूर ने फरमाया था वो पूरा हो जाए। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि वो जमीन से मीनार पे चढ़ेगा, मीनार से नीचे उतरेंगे, मीनार से नीचे उतरेंगे। आका करीम रहमत आलम मुजस्सम अलैहिस्सलाम ने जितनी निशानियां बयान की हैं, आप जरा गौर से अगर आपने सुना, ईसा अलैहिस्सलाम आकर ये नहीं कहेंगे कि मैं ईसा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐलान नहीं करेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दावा नहीं करेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर अपना मसीह होने पर कोई बहस नहीं करेंगे, कोई मुजादला नहीं करेंगे, कोई मुनाज़रा नहीं करेंगे, कोई मुबाहला नहीं करेंगे, किसी के साथ को बोलेंगे नहीं, आप ऐलान भी नहीं करेंगे। इधर आप उतरेंगे, इधर हर तरफ से ऐलान होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम। यहाँ तो माजरे और से और है। फिर भी अगर किसी के ज़हन में कोई शक है तो कुरान में अपने आका करीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि गुंजाइश नहीं छोड़नी, किसी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़नी। फिर नबी पाक ने फरमाया अल-मुअजमुल आसर तिबरानी की एक हदीस शरीफ का सुनकर अगर किसी के अंदर उसने ज़मीर खुद से खोल कर मार दे दिया, उसने खुद अपनी आंखें खोल नहीं डाली, अगर उसके अंदर इंसानियत नाम की और ज़मीर नाम की कोई शय बाकी बची है तो वो सुने कि आका करीम अबी हुरैरा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना ईसा इब्न मरियम लैसा बैनी व बैनहु नबियुन वला रसूल, और मेरे और ईसा के दरमियान ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। मेरे और ईसा के दरमियान ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। इल्ला इन्नहु क़रीबती फी उम्मती बादी, हाँ ये जरूर है कि मेरे बाद मेरी उम्मत में अल्लाह ताला खुलाफा भेजे, खलीफा आएंगे। खुलाफा राशिदीन महदीयीन की निशान है कि खुलाफा आएंगे, मेरे जानशीन आएंगे, खलीफा आएंगे, लेकिन मेरे और ईसा के दरमियान ना कोई नबी है, बैनी व बैनहु नबियुन वला रसूल,
نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. کیسے ابو داؤد شریف سے لکھنا ہے میں یہ نہیں بینی و بینہ نبی میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں یعنی عیسیٰ وَإِنَّ نَازِلٌ اور کا نزول ہوگا ونازل ہوں گے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَعَارِفُوهُ. عیسیٰ علیہ السلام آ کر بتائیں گے نہیں تعارف نہیں کروائیں گے آ کر تعارف نہیں کروائیں گے جیسے ہی تم انہیں دیکھ لو گے تو تم پہچان لو گے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَعَارِفُوهُ جیسے تم دیکھو گے تم پہچان لو گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آ کر اپنا تعارف لے کر جانا پڑے گا. راجل مرفوع إلى الأمة والبيان. میں اس میں بتانے لگا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہوں گے. اگر تم میرے ساتھ جڑے رہو گے تو تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پہچاننے میں دقت نہیں ہوگی. درمیان میں دقت کیا ہوں گے اور آپ کی رنگت جو ہے وہ سرخی اور سفیدی مائل ہوگی. سرخی اور سفیدی یہ سرخی اور سفیدی کے ساتھ آپ کی رنگت ہوگی. اور پھر میں کہنا راسا یقتل وَإِلَّمْ يُصِبْهُ بَالٌ اور ان کے سر سے پانی ٹپکنے والا ہوگا جبکہ ان کا سر بھیگا ہوا نہیں ہوگا. میں کہ نشانی بتا رہا ہوں کہ سر بھیگا ہوا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی لگے گا کہ جیسے اس سے ابھی پانی کے قطرے گرنے والے ہیں پانی کے قطرے گرنے والے ہیں ایسا لگے گا. باوجود اس کے کہ سر گیلا نہیں ہوگا وہ پانی سے بھیگا نہیں ہوگا لیکن دکھنے میں ایسا لگے گا کہ آپ کے سر مبارک سے جیسے ابھی پانی کے قطرے گرنے والے ہیں. اور اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر لوگوں سے قتال کریں گے اسلام پر. پایا خود ساری شریف توڑ ڈالیں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلِ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد جتنے مذاہب جتنی ملتیں ہیں سب کے سب ختم کر دے گا اور صرف ایک ہی دن باقی بچ جائے گا. الا الاسلام الا الاسلام. سارے کے سارے مذاہب ساری ملتیں ختم کر دی جائیں گی. وَيَوْمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالُ اس میں عیسیٰ علیہ السلام دجال لفظ پہ اگر آپ نے توجہ نہیں کی تو دوبارہ دیں. ہم حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کا ذکر مبارک پڑھ رہے ہیں اور یہ لفظ کیا ہے ابھی وہی دیکھو وہ ہلاک کر دیں گے وہ قتل کر دیں گے. حضرت مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے کسے؟ کیا المسیح الدجال مسیح دجال کو قتل کر دیں گے. مسیح دجال کو قتل کر دیں گے. اس کا مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسیح ہیں. آج دجال کے لیے بھی حدیث پاک میں جو کہا گیا وہ مسیح کہا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی مسیح اور دجال کے لیے بھی مسیح. وَيَنْبُتُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو 40 سال مسلمانوں کے درمیان زمین پر رہیں گے. ثم يتوفى پھر آپ کی وفات ہوگی پھر آپ کی عمر مکمل ہو جائے گی. ثم يتوفى یہ وہی لفظ پھر آپ کی عمر مکمل ہو جائے گی. وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اور مسلمان آپ کا نماز جنازہ پڑھیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا مسیح دو ہیں حدیث پاک کی. ایک جو ہے سچا مسیح ابن مریم ہے اور ایک جھوٹا مسیح کذاب مسیح دجال ہے. مسیح دو ہیں ایک مسیح ابن مریم علیہ السلام اور ایک المسیح الدجال مسیح کذاب ہے. ہم نے عیسیٰ علیہ السلام حضرت مسیح ابن مریم کا ذکر مبارک تھا. جتنا وقت باقی بچا ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسیح دجال کی کچھ نشانیاں بھی وہ جان اور سمجھ لیں تاکہ پتہ چلے کہ کوئی جو کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں یا میں مسیح ہوں عیسیٰ مسیح جیسا ہوں اس کے مثل تو یہ کون سے مسیح جیسا ہے؟ مسیح ابن مریم جیسا تو کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. مسیح دجال کا ذکر وہ
پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں آقا کریم رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشانیاں دی بیان فرمائی. اور یہ بخاری شریف تھی حضرت عبداللہ ابن عمر ثم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اٹھ کر کھڑے ہوئے لوگوں کے درمیان فاثنى على الله بما وهاب اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جو کہ اس کے لائق ہے. ثم ذکر الدجال پھر آپ نے دجال کا ذکر کیا. انی انذر قومه وما من نبي الا قد انذر قومه لقد انذره نوح قومه. میں دجال کے بارے میں آگاہ کرنے لگا ہوں, خبردار کرنے لگا ہوں, ڈرانے لگا ہوں. اور اسی نبی نے بھی اس طرح سے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں آگاہ نہیں کیا. ہاں نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال کے بارے میں آگاہ کیا تھا, خبردار کیا تھا, ڈرایا تھا. وَلَٰكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ. میں اپنے وہ بات بتانے لگا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتایا. میں وہ بات بتانے لگا ہوں. تعلمون تمہیں جان لینا چاہیے ان قوم یہ جو ہوگا یہ کانا ہوگا, کانا ہوگا. ان اللہ لیس بعامر, اور اللہ رب العالمین کی ذات ایسی نہیں, اللہ رب العالمین کانا نہیں ہے. کہا کہ مسلم شریف ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم البینہ ظہرا ماشی الناس مسیح الدجال. نبی پاک نے ایک دن مسیح دجال کا ذکر کیا. وقال ان اللہ تبارک و تعالی لیس بعامر, اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہر ایپ سے پاک ہیں, اللہ رب العالمین کانا نہیں ہے. یہ اللہ ان المسیح الدجال آور, اور مسیح دجال جو ہے وہ کانا ہوگا. این الجمنہ کانہ اینہ عنبۃ خافیہ, وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا, دائیں آنکھ سے کانا ہوگا. اس کی دائیں آنکھ سے اس کو کانا ہوگا, اور اس کی آنکھ ایسے ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہوتا ہے. نشانی بتائی کہ جیسے پھولا ہوا انگور ہوتا ہے, اس کی دائیں آنکھ ایسی ہوگی, ایسے کانا ہوگا انگور. آگے مسلم شریف ہے نبی پاک نے کہا دجال جو ہے وہ کانا ہوگا, لیکن یہاں سے کہا کہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا. ابھی ہم نے پڑھا دائیں آنکھ سے کانا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا. اس کے بال بہت گھنے ہوں گے, گھنے بال ہوں گے. اس کے ساتھ وہاں جنت والا, اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی, اس کے ساتھ جہنم بھی ہوگی. فنارا جنت و جنت و نار, جو اس کی جہنم ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی, جو اس کی جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی. اب اس میں وقت تقریباً ختم ہونے کو ہے. میں یہ بات سمجھاؤں کہ حضور نے فرمایا کہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا, پھر حضور نے فرمایا بائیں آنکھ سے کانا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کانا وہی ہوتا ہے جس کی ایک آنکھ کانا ہو, کیا وہ دائیں آنکھ سے کانا ہے یا بائیں آنکھ سے کانا ہے؟ کس آنکھ سے کانا ہے؟ کس آنکھ سے کانا؟ اور اب اگر دائیں آنکھ سے کانا مانے تو ظاہر ہے بائیں آنکھ اس کی ٹھیک ہوگی. اب اگر بائیں آنکھ کو کانا مانے تو پھر دائیں آنکھ جو ہے اس کے بارے میں اس پر صرف اس بات کو بیان کروں, اس بات کو بیان کروں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑا دجال ایک ہی ہوگا, بڑا دجال ایک ہی ہوگا جو دائیں آنکھ سے کانا ہوگا, جس کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی. لیکن ساتھ ہی نبی پاک نے مسلم شریف کلام تقوم الساعۃ, قیامت نہیں آئے گی حتی یبعث دجالون, یہاں تک کہ دجال آئیں گے, دجال آئیں گے, کذابون, جھوٹے 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 کذاب دجال آئیں گے. کتنے آئیں گے؟ قریب من 30 کے قریب یہ دجال ہوں گے. 30 کے قریب یہ 8 دجال بھی ہوں گے جو اس بڑے دجال سے پہلے ہوں گے. کوئی یزعم ان رسول اللہ, اور یہ سارے کے سارے جتنے آئیں گے یہ سارے کے سارے آ کر دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں. یہ سارے کے سارے دعوے دار ہوں گے نبوت کے. کہ یہ سارے کے سارے جو دعوے دار ہوں گے نبوت کے, اور کہ جو بڑا دجال ہے وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا,
لیکن کئی اس کے چیلے چاٹے ایسے بھی ہوں گے جو ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ سے دکھانے بھائی آپ سے کہتے ہوں گے. تو نبی پاک نے ہمیں سے کوئی تذکرہ نہیں کرتا، آپ خود ہی پڑھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ جو جھوٹے نبی دنیا میں ہوئے ہیں وہ ان کی شکل صورت کیسی تھی. آپ خود ہی دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، شکل نہ مسا منہ نہ مسا. آپ خود اس بات کو آپ جھوٹے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں گے، ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں گے، آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ جو پانی ہوتے ہیں وہ ندی نہیں ہوتے، جو پانی ہوتے ہیں وہ ندی نہیں ہوتے، ندی ہوتے ہی وہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے حسن کی تصویر بنایا ہوتا ہے. جنہیں حسن کی تصویر بنایا ہوتا ہے وہ ایسے سونے ہوتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام جیسے آئے تو وہ کہتے ہیں کہ بس آپ کے چہرے کو دیکھ لیا میرا ایمان آپ کی نبوت پر ہو گیا. اتنے سونے چہرے والا ہے، اتنے خوبصورت، وہ جھوٹا ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جتنے نبی بنائے، جتنے نبی بھیجے اللہ رب العالمین نے ان میں سے کسی کو عیب والا نہیں بنایا. سارے نبیوں کو، سارے انبیاء کو اللہ نے عیبوں سے پاک پیدا کیا اور وہ تو ایسا پاک پیدا کیا، عیبوں سے ایسا پاک کیا کہ حضرت عثمان نے بھی کہا خود کا مبارک من کل عیب. آپ کو تو اللہ نے ایسے حالات سے پاک پیدا کیا کان لگا کر خلق تک کما جاؤ گویا کہ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی مرضی کے عین مطابق ہی آپ کو پیدا پڑا. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح ابن مریم نماز فجر کے وقت دمشق کے مشرقی جانب کی جامع مسجد کے سفید کنارے سے آپ کا نزول مبارک ہوگا. دجال آپ کے ہاتھوں قتل ہوگا، آپ کی شادی اور طلاق بھی ہوگی، آپ کا طبع وصال ہوگا اور گنبد خضرا میں تدفین ہوگی. گنبد خضرا میں تدفین ہوگی. کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو سچا مسیح ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا، وہ میرے ساتھ گنبد خضرا میں ہوگا. جو سچا مسیح ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا، جو اس کے علاوہ ہوں گے وہ سارے جھوٹے ہی ہوں گے. آپ آ کر کوئی دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ آپ کو پہچان لیا جائے گا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے. امام مہدی اور ذات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ذات ہیں. امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے، امام مہدی ہی امام ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی قیادت کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے اللہ تعالیٰ اسلام کو عالمگیر غلبہ نصیب فرمائے گا. یہ ساری کی ساری نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور نزول کی بابت ہیں. انہیں سمجھ لینے کے بعد کوئی شخص اگر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہو سکتا. بات کو ختم کرتے ہوئے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ بات اپنی جگہ پر اسے ہمیں فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں پہلے تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آیا. اگر کوئی آیا تو صرف مصطفیٰ کریم ہی آیا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اور آقا رحمت علیہ السلام کے میلاد کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. اور اب نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اگر کوئی نبی دوبارہ دنیا میں تشریف لائے گا تو وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام میں تشریف لائیں گے. یعنی کہ اس بات کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟
ایک سوال تو ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں دوبارہ نہیں آئے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ورفعنا مقاما علیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے بلند مقاموں پر کر لیا. مفسرین نے اس روایت کو لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ میں جنت دکھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں بلا لیا. جب جنت کی سیر ہو گئی اور ملائکہ نے کہا سیر مکمل ہوئی، چلے واپس چلیں، تو ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا رب العالمین نے وعدہ کیا کہ جو جنت میں جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا. جنت میں آ کر تو ادھر ہی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے ادریس کو ادھر ہی رہنے دو، ادھر ہی رہنے دو. ایسا کہ سوال تو یہ کہ باقی سارے نبی بڑی بڑی شانوں والے ہیں اور بڑے بڑے مقامات والے ہیں، بڑے بڑے اللہ رب العالمین نے انہیں شان عطا فرمائے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. اس پر اسے عنوان بناتا ہے، الگ سے بھی اس پر بحث کی جا سکتی ہے اور اس کے مختلف وجوہات کے آخر عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کیوں تشریف لائیں گے، اسے بھی ایک عنوان بنا کر اسے سمجھا جا سکتا ہے. اور اس سے بھی اگر عنوان نکلے گا تو میں آپ کو یقین دلا کرتا ہوں مصطفیٰ کریم کی عزت و عظمت کا عنوان. اس سے بھی حکمت شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا عنوان رہے گا. اس سے بھی شان ختم نبوت بھی باتیں اور نمایاں ہوگی. لیکن کیونکہ دن اب تھوڑے باقی رہے ہیں اور ابھی عنوانات کی ایک پوری جھلمل اور ابھی آگے باقی ہے. تو ایک یہ بات کتنی سی بات پر کہ یہ بات اپنی جگہ پر کل سی گئی تھی، لیکن آپ اسے پھر محبت سے سمجھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رب العالمین یہ بات ٹھیک ہے کہ میری ولادت کی معجزے کے طور پر ہوئی. یہ بات تو درست ہے کہ تم نے مجھے ایسا باپ کا مال کر دیا ہے کہ میں ماں کی گود میں ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے. اور میں ماں کی گود میں ہوتے ہوئے بھی میں خطیب ہوں اور میں پسی خطبہ ارشاد کر سکتا ہوں، میں نے کیا ہے. رب العالمین یہ ٹھیک ہے کہ اگر کسی اور نے نہیں کیا تو میرے مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک ماری ہے تو اسے زندہ تو نے کر دیا ہے. یا رب العالمین یہ ٹھیک ہے کہ میرے مردے کو حکم دیا کہ وہ زندہ ہو جائے تو تیرے حکم سے وہ زندہ ہو گیا ہے. یا رب العالمین یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر میں نے کسی مادر ذات اندھے کی آنکھ پر اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا ہے تو تو نے اس کی آنکھیں واپس کر دی ہے. لیکن یا رب العالمین میرا چیز چاہتا ہے کہ میں اس نبی کی زیارت کر لوں، اس نبی کی امت کو دیکھ لوں جس کے بارے میں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اتنی عظمت و والا ہے کہ میں عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ ہو کر بھی جس محمد کے قدموں کے اور مدت کے قدمے نہیں کھول سکتا ہے رب مجھے اس نبی کی امت کو مجھے بھی تو دکھا دے. لیکن اس نبی کی امت میں پہلا برباد ہے اس نبی کی شان جس کی یہ ہے کہ یہ سارے معجزات، یہ سارے کمالات، یہ ساری عزتیں، یہ ساری شانیں میرا دنیا میں آنا بھی ہوگا، دنیا سے اجالا بھی معجزہ ہے. یہ ساری زندگی جو معجزوں کے درمیان میں ہے یہ اپنی جگہ پر. لیکن یا رب العالمین جب میں نے اپنی امتیوں کو اپنے حوالیوں کو یہ کہا ہے کہ رب نے یہ ساری دنیا بنائی اس کے لیے جس طرح محبت رکھا ہے مجھے اس کی امت میں پیدا کر دے، مجھے اس کی امت میں پیدا کر دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعا کے اندر جو طرح کی محبت رسول کریم علیہ دکھائی دیتی ہے. آپ کو اس سے نظر آئے گا کہ ہاں ختم نبوت کو عنوان ہے، ختم نبوت کا بات ہے کہ جس سے انسان کا عقیدہ بہت پختہ ہونا چاہیے، وہ مضبوط ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی گنجائش وہ باقی نہیں رہ سکتی. اس کی وجہ یہ کہ وہ ختم نبوت کو مانتے ہیں اور اس سے سچے پیار کرنے والے. کل انشاءاللہ عزیز اللہ رب العالمین کرم فرمائے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے انشاءاللہ عزیز. یہ ایک سوال میرے پاس بھیجا گیا ہے. درخواست یہ ہے کہ سوال آپ کا ہاتھ میں آپ سوال کریں، جواب دینا وہاں پہ قرض ہے، سوال پوچھا جائے تو ہم جواب کریں. لیکن بہتر ہو کہ میرے سوال کو عنوان سے مطابقت رکھتا ہوں، ختم نبوت کے حوالے سے پوچھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اگر آپ ختم نبوت سے ہٹ کر کوئی سوال پوچھیں تو پوچھ وہ بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اور بڑے موقع ہیں. تو یہاں پر اگر ختم اسی لیے کہا تھا کہ کتنے سوال پوچھنا تو باہر اس پر وہ کوشچن سلپ جو ہے وہ موجود ہیں،
وہ آپ نے اس کے اوپر اپنا کوشچن لکھ کر دیں. اس کے لیے خواتین کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ وہ اس پر لکھ کر دیں کہ اگر موضوع سے مطابقت رکھتا ہے تو ہم اس کا جواب دیں تاکہ جس بات کے لیے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں ہم اس سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے. بہرحال اب آگے میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ سوال ہے کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو شریعت کے مطابق ان کی شادی کر دے گا اور انہیں باقاعدہ گھر سے روانہ کر دے گا تو محشر کے دن ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر جنت میں ساتھ جائے گا. آپ کریم رحمۃ اللہ علیہ السلام نے بیٹیوں کے حوالے سے یہ حدیث شریف موجود ہے کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہوئی اور انہیں اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دیا, ان کی شادی کر دی, تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مرضیت نصیب فرمائے گا. اور یہ بیٹیاں جو ہے اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی, آڑ بن جائیں گی, پردہ بن جائیں گی. تو بیٹیوں سے نبی پاک فرمایا کہ جو بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا, جس کو بیٹیوں کے ساتھ جس سے آزمائش کی گئی, رب العالمین ان بیٹیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس زندگی بخشش فرما دے گا. مفہوم کے اعتبار سے میں نے مختلف احادیث کا حوالہ دے دیا ہے آپ کو. اللہ رب العالمین ہمیں آقا رحمت علیہ السلام کی نگاہ کریمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ اجمعین. ہے تو یہ مستاثر بے ادبی, لیکن بہرحال یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کا فرما. اور وشواس کا شیرہ بیمار ہے یا رب العالمین انہیں بھی صحت عطا فرما. یا رب العالمین ہر سب کا پوتا بیمار ہے میرے کریم مالک یا رب العالمین, یا رب العالمین انہیں بھی شفا نصیب فرما دیں. یا رب العالمین جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں, جس کی جو بھی حاجت ہے پوری فرما دو, جس کی جو بھی دعائیں قبول فرما, جو جس بھی مشکل ہے اس کی اس مشکل کو ٹال دے. یا رب العالمین یا الہ العالمین یا الہ العالمین ہم سب تیری بارگاہ کے محتاج ہیں. ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ محبت نصیب فرما اور ہم فتنے سے ہماری حفاظت کرنا, ہر بلا سے, ہر وبا سے, ہر شیطان سے, ہر برے عقیدے سے, ہر برے نظریے سے, ہر بری سنگت و صحبت سے. یا رب العالمین ہمیں اپنی پناہ کا قلعہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.